ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، شان اور قربانیوں کے متعلق آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جو فاتح فلسطین، فاتح اسلام، فاتح قبلہ اول ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر صلیبی جنگ میں مسلمانوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا کہ پوری دنیا کا کفر ایک طرف تھا اور سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تھے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے، اس زمانے میں بھی نیٹو کی فوجیں تھیں اور یورپ کے سارے بادشاہ جمع ہو کر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن اللہ نے اس مرد جرنیل کو، مرد حر کو، مرد مومن کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا بچہ نہیں ہے، کوئی ایسا بوڑھا نہیں ہے، مرد عورت نہیں ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا کفر بھی ان کے نام سے دہک جاتی ہے، دہل جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو ایک تمغہ عطا فرمایا، 57 سال صرف زندگی دی، 57 سال عمر پائی، لیکن زندہ قیامت تک اللہ نے اس کو کر دیا۔ آج ہر مومن اس سے پیار کرتا ہے، حالانکہ زندگی دیکھی جائے ہر انسان کی پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے بادشاہوں کو کوئی نہیں جانتا، سلطان ایوبی کا ساتھ نہ دینے والے مسلمان حکمرانوں کو آج کوئی نہیں جانتا، لیکن ایوبی آج بھی ہر مسلمان کے دل کے اندر زندہ ہے۔ یہ سلطان ایوبی کون تھے؟ یہ 1138 عیسوی میں 1138 عیسوی میں یہ تقرید کے شہر عراق کے اندر جو ہے کرد خاندان میں پیدا ہوئے، اور یہ پیدائشی طور پر خاندان قبیلہ لڑاکا تھا، جنگجو تھا، اور جہاد جنگیں کرنا یہ ان کو ورثے میں ملا تھا۔ تو آپ کے خاندان کے لوگ سارے کے سارے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں شامل تھے، اور سلطان ایوبی کے چچا باقاعدہ طور پر جو ہے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں سپہ سالار تھے۔ سلطان ایوبی کے رشتہ دار، کزن، چچا، تایا اور آپ کے والد سارے کے سارے نور الدین زنگی کے لشکر کے اندر کوئی مختلف عہدوں پر، کوئی عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ صلیبی جنگوں کا زور اس وقت عروج پر تھا، اور مسلمان پست سے پست ہوتا جا رہا تھا، اور حالت یہ تھی کہ مسلمان حکمران عیاشی میں پڑے ہوئے تھے، شرابوں میں ڈوبے ہوئے تھے، رقص اور سرور کی گانا بجانا اور ناچنے والی عورتوں کے ایسے دامن میں الجھے ہوئے تھے کہ ان کو نہ قبلہ یاد تھا، قبلہ اول کی آزادی، چونکہ 1099 عیسوی میں 1099 عیسوی میں قبلہ اول فلسطین پر، بیت المقدس پر عیسائیوں نے آ کے قبضہ کر لیا۔ وہ بیت المقدس جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر جہاد کیے، بغیر خون بہائے، رعب ایسا تھا صحابہ کا، رسول اللہ کے جانثاروں کا، کہ عمر کے نام سے شیطان کانپتا تھا، تو شیطان کے پجاری عمر کے نام سے ایسے دہک گئے کہ انہوں نے کہا عمر خود آ جائے، ہم بغیر لڑے قبلہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ بیت المقدس حوالے ہو گیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، مسلمان مضبوط تھے۔ بنو عباس کا دور آیا،
مسلمان مضبوط تھے، لیکن سلجوقی دور آیا، اس وقت کمزوریاں آ چکی تھی، اس سے پہلے فاطمی دور تھا، کمزوریاں آ چکی تھی۔ اب 1099 عیسوی میں بیت المقدس پہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اور حال یہ تھا مسجد اقصی کا محراب بالکل ختم کر دیا، منبر توڑ دیا، مسجد اقصی کے اندر تصاویر تثلیث کی لگا دی گئی، مجسمے لگا دیے گئے، اور پھر بعض مسجد اقصی کے اندر بعض جگہوں پہ گھوڑے باندھے جانے لگے، استبل خانہ بنا دیا، انہوں نے اپنا چرچ کو اور تزائین دے دی، پوری مسجد کے نقوش مٹا دیے گئے، اور وہاں پر مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اور یہ ہوا 1099 میں۔ اس وقت سلطان ایوبی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، سلطان ایوبی کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب مسلمان حکمرانوں کو جب کہا گیا کہ آپ جمع ہو جاؤ، مل کر قبلہ اول کی آزادی کے لیے جہاد کریں، اس لیے کہ آج ہمیں فتح ملے گی صرف جہاد کے ذریعے، کامیابی ملے گی جہاد کے ذریعے، تو مسلمان حکمران کس طرح جہاد کرتے کہ وہ تو ناچنے میں، گانوں میں، شراب میں، عورتوں میں ایسے منہمک ہو چکے تھے کہ یورپین، یہودی اور عیسائی عورتیں بادشاہوں کے محلوں میں باقاعدہ داخل کر دی گئیں، اور ایسا فتنہ اس زمانے میں اٹھا تھا جسے حسن بن صبا، حسن یعقوب کے نام سے، جو بعد میں فدائیین اور حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، اور وہ ایسا فتنہ تھا جو سلطان ایوبی سے بھی 100 سال پہلے اٹھا تھا۔ حسن بن صبا ان کا سرغنہ تھا، اور وہ ایسا تھا کہ اس کے پاس 3 چیزیں تھیں، ایک چرب زبانی، دوسرا ہپناٹائز کرنا، جادو کو اختیار کرنا، اور پھر تیسرا نشہ آور چیزوں کو کس طرح کس کو کھلانا ہے اور کس چیز میں کھلانا ہے۔ یہ 3 چیزیں اس کے پاس تھیں۔ وہ ہپناٹائز کرتا تھا، جادو کرتا تھا، جادو میں ماہر تھا، دوسرا چرب زبان تھا، لفاظی تھی، اور پھر تیسرا اس کے پاس نشہ تھا، نشے کی مختلف اقسام تھی، اور پھر عورتوں کی بڑی تعداد تھی۔ اور اس نے ٹریننگ دے کر اپنے فدائیین، اس کے فدائیین ایسے تھے کہ اس کے لیے جان دے دیتے تھے۔ وہ کہتا تھا چھت سے چھلانگ مارو، وہ چھت سے کود کے مر جاتے تھے، چونکہ نشے میں رہتے تھے۔ جیسے آج ہماری نوجوان نسل کو کالجوں یونیورسٹیوں میں نشے کا عادی بنا دیا گیا، آئس پی رہی ہیں، چرس افیون، کون کون سا نشہ ہے، یہ سارا وہی حسن بن صبا کی نسل ہے جو آج نوجوان نسل مسلمانوں کی نشے کے اندر لا کے ان کو اسلام کی غیرت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو حسن بن صبا، اس نے ایسے لوگ تیار کیے، ایسی عورتیں، مرد تیار کیے، مردوں کو ایسا ٹریننگ دی کہ وہ بادشاہوں کے دربان بن گئے، گارڈز بن گئے، وہاں بڑے عہدوں پر آ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ فدائیین میں سے ہے یا میرا مخلص ہے، حشیشین میں سے ہے یا میرا مخلص ہے۔ عورتیں بیویاں بنا دی گئیں بادشاہوں کی، حرم میں ان کے داخل کر دیا گیا، یا وہ ان کی کنیزائیں بن گئیں۔ اب بادشاہ مسلمان ہے، لیکن اس کے گھر میں سارا ماحول، کنٹرول جو ہے وہ حسن بن صبا کے حواریوں کا ہے، حسن بن صبا کا ہے۔ اور حسن بن صبا کو ساری دولت یورپ سے ملتی تھی، صلیبی اس پہ پیسہ نچھاور کرتے تھے۔ وہ در حقیقت اپنے آپ کو کلمے والا کہتا تھا، مسلمان کہتا تھا، لیکن باطنی طور پہ اس نے ایک مذہب بنا لیا تھا کہ جو وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سارے کافر ہیں۔ جیسے آج چینلوں پہ، یوٹیوب پہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں ٹھیک کہتا ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ یہی تو حسن بن صبا کہتا تھا، آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ تو اس وقت 1099 عیسوی میں، تاریخیں یاد رکھیں، 1099 عیسوی میں، ابھی کون سی ہے؟ 2023، تو 1000 سال ہو گیا۔ 1099 میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اب 1138 میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں۔
اب آپ تقریت میں پیدا ہوئے، عراق کے شہر میں کرد میں پیدا ہوئے، اور آپ مدرسہ کے پڑھے ہوئے تھے، آپ کسی کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے مدرسہ نظامیہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ یہ مدرسے تھے، آج انہی کے پڑھے ہوئے آپ کو کہاں کہاں ملیں گے۔ سلطان ایوبی نے نظام الملک جو بادشاہ تھا، جس نے مدرسہ نظامیہ، جس کے امام غزالی بھی استاد رہے اور شاگرد رہے، وہ مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ نظام الملک علماء سے جڑنے والا تھا، وزیر اعظم، اس کو حسن بن صبا نے قتل کرا دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ جو اسلام کا نام لیتا، جو کافر کی نفی کرتا، جو بیت المقدس کی آزادی کی بات کرتا، انہیں فدائی کے ذریعے، فدائی خودکش اس زمانے کے، ان کے ذریعے مار دیا جاتا تھا۔ زہر ایسے ان کو پلایا جاتا تھا شرابوں میں، کھانوں میں، کہ وہ زہر سے ایسے زہر تھا کہ جو بندے کو 1 منٹ میں مار دیتا۔ حشیش پلاتا تھا وہ اپنے فدائیوں کو، وہ ہر وقت نشے میں رہتے تھے اور اس کے لیے خودکش حملے کرتے تھے۔ اب اس نے نظام الملک کو قتل کرا دیا۔ مدرسہ نظامیہ سے سلطان ایوبی نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، پھر حدیث کا علم حاصل کیا۔ اب آپ کو ایک فکر رہتی تھی کہ کس طرح بیت المقدس کو میں آزاد کرا لوں، اور رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، اے اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بادشاہ کو دیکھتے ہیں، مسلمان بادشاہ، چھوٹے چھوٹے ملک تھے، موصل الگ تھا، اسقلان الگ تھا، شام الگ تھا، اردن الگ تھا، اور پھر اسی طرح مصر الگ تھا، اور پھر یہ جو غزہ ہے یہ الگ بنائی ہوئی تھی پٹی، حطین کہلاتی تھی، حطین، غزہ، اب فلسطین، بیت یروشلم، پھر اس کے ساتھ جو ہے آگے اور شہر، جو یہ سارے کے سارے الگ الگ ملک تھے اور چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے۔ تو اب کس طرح جو ہے، اور ان میں سے بھی آدھوں سے زیادہ پر عیسائیوں کی حکومت تھی، آدھوں سے زیادہ پر عیسائی بادشاہ تھے، اور زیادہ ان کا جو بڑا بادشاہ تھا عیسائی، جو شام پہ حکومت کرتا تھا، تو وہ نائف تھا اور وہ ساروں کا گرو کہلاتا تھا، بڑا کہلاتا تھا۔ تو اب سلطان ایوبی پریشان تھے کہ ہمارے مسلمان شرابی بن گئے، ہمارے حکمران بدکار بن گئے، ان کے اندر جہاد ختم ہو گیا، وہ ناچنے گانے میں پڑ چکے ہیں۔ جہاد تو جو شراب اور عورت کے چکر میں پڑ گئے وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتا۔ یہ سلطان ایوبی نے لکھا تھا، اٹھائیں داستان ایمان افروشوں کی، 3 جلدوں میں ہے، پورا پڑھ کے پتہ چلتی ہے۔ آپ نے لکھا اپنے چچا کے بیٹے کو، صالح نام تھا اس کا، وہ غدار تھا، وہ بھی صلیبیوں سے مل چکا تھا، اور اس کا سپہ سالار سیف الدین بھی، سپہ سالار جو تھا وہ صلیبیوں کا اعلی کار تھا۔ تو آپ نے اس کے فوج کے جرنیل کو لکھا، کس نے لکھا؟ سلطان ایوبی نے۔ لفظ کیا لکھا؟ آج ہمارے ان حکمرانوں کو، یہ جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں فلسطین کے، ان کے لیے لفظ ہے یہ۔ سلطان ایوبی نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، منہ سے کہتے ہیں نا یہ لفظ، ہماری جان حضور کے لیے حاضر ہے، قبلہ کے لیے حاضر ہے، قبلہ اول کے لیے حاضر ہے، لیکن دیتا کوئی نہیں، دینے والے چند ہیں۔ یا مظاہرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا کنونشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنا ہے تو ادھر کچھ کریں جا کر۔ تو اب اس کو کہا جی ہماری جان حاضر ہے، چچا کے بیٹے نے، صالح نے۔ اور سیف الدین سپہ سالار کہنے لگا، ایک حکومت کا سپہ سالار مسلمان، کہ آپ صلیبیوں کی طرف جا رہے ہیں، کاش ہمارے اندر اتنی ہمت ہوتی، ہم بھی آپ کی طرح آگے بڑھ کے لڑتے۔ تو سلطان ایوبی نے کیا لکھا؟ فرمایا تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ لفظ سنیں، تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ جو بندہ شراب اور شباب کے نشے میں پڑ جاتا ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ تم بس پرندوں سے کھیلا کرو، کبوتر بازی کیا کرو، تمہارا کام جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہ کرتا ہے جو سچا محمد عربی کا غلام ہوتا ہے۔ تمہیں کہاں اللہ قبول کرے گا جہاد کے لیے؟ بس پرندوں سے دل بہلاؤ، تلواریں تو ہمارا مقدر ہے، زریں تو ہمارا مقدر ہے۔ یہ لفظ آج کی دنیا کے حکمرانوں کو، آج کے مسلمان لیڈران کے لیے
بہت بڑا میسج ہے کہ آپ بھی بس مظاہروں سے اپنا دل بلایا کریں، خالی زبانی کانفرنسیں کر لیں، او صحیح کو بلا لیں یا کوئی اور کانفرنس بلا لیں، جہاد آپ کا کام نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا کام ہے جو سچے غلام ہوتے ہیں رسول اللہ کے۔ اب سلطان ایوبی راتوں کو روتا تھا، اب اللہ نے کام لینا تھا نا، اللہ تو کسی سے بھی کام لیتے ہیں، سپاہی تھا، ایک عام فوجی تھا نور الدین زنگی کا۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے چچا کے ساتھ چلے جاؤ سپاہی بن کے، فاطمی خلیفہ کا مصر میں وزیر نے بغاوت کر کے تخت الٹ دیا ہے، تو جا کے وہ تخت واپس لینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کا چچا جب گیا تو چچا کے ساتھ یہ بھی گئے، اور وہاں جا کے ایسی جان نثاری سے لڑے کہ بادشاہ کا تخت واپس مل گیا۔ اس نے ان کے چچا کو وزیر بنا دیا۔ اب چچا وزیر بنا تو تھوڑے عرصے بعد چچا فوت ہو گیا۔ چچا کی زندگی میں دیکھا فاطمی خلیفہ نے، مصر کے بادشاہ نے، کہ یہ صلاح الدین تو بڑا جرنیل قسم کا آدمی ہے، جہادی قسم کا آدمی ہے اور دلیر آدمی ہے، اور یہ ڈرنے والا دبکنے والا نہیں ہے، اس نے تو ہمارے ملک میں امن کر دیا۔ تو اس کے چچا جیسے ہی آپ کے فوت ہوئے تو بادشاہ نے آپ کو اپنا وزیر بنا لیا، اور آپ جرنیل بھی تھے وزیر بھی تھے۔ بادشاہ فوت ہو گیا 1170 کے قریب بادشاہ فوت ہو گیا، تو مصر کا بادشاہ آپ کو بنا دیا گیا، اور آپ نے فتوحات کرنی شروع کی صلیبیوں سے۔ آپ نے موصل لے لیا، یمن لے لیا، شام لے لیا، آپ آگے بڑھتے گئے۔ آپ نے کہا بس جہاد کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد بیٹھ کے کھانا پینا نہیں ہے، میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ یہ مقصد قرآن کا ایوبی کو سمجھ آیا تھا، آج ہمارے بادشاہوں کو، ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تمہیں میں نے بیکار پیدا نہیں کیا کہ تم یہ زندگی ایسے ضائع کر دو۔ 57 سال زندگی اپنی قیمتی بنانے والا آج کروڑوں سال زندہ ہو گیا۔ اب کسی کو نہیں پتا اس زمانے کے بادشاہ کون کون تھے، لیکن ایوبی کا بچے بچے کو پتا ہے۔ آپ نے جا کے فتوحات شروع کی۔ اس وقت جب نور الدین زنگی 1174 میں فوت ہو گئے، وہی نور الدین زنگی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، اور آپ کے روضہ عطر سے 2 یہودی آپ کا جسد مبارک نکالنا چاہتے تھے، تو آپ نے سیسا ایسے زمین کی نیچے تہ تک ڈال دیا کہ اب قبر مبارک تک کوئی قیامت تک نہیں پہنچ سکتا، روضہ مبارک کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ ایسے بند کر دیا سیسے میں۔ تو نور الدین زنگی اللہ کا ولی آدمی تھا، اور آپ نے یہ منبر بنایا تھا، اور نور الدین زنگی کہتا تھا کاش میرے مسلمان حکمران ساتھ دیں، ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں۔ یہ بہت پیارا منبر اس نے بنایا تھا، نقوش والا، بڑا عالی شان لکڑی کا، قیمتی۔ نور الدین زنگی نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ بیت المقدس کے اندر رکھ کے اس پہ جمعے کا خطبہ دیا جائے، کب میں وہ وقت دیکھوں گا۔ لیکن وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اپنا جانشین چھوڑ گیا صلاح الدین ایوبی۔ سلطان ایوبی نے 1174 میں جب زنگی فوت ہوئے، حلب بھی نور الدین زنگی کا وہ صلاح الدین ایوبی کو مل گیا۔ اب مسلمانوں کا جو صحیح بادشاہ تھا وہ سلطان ایوبی بن گیا، اور ایسا بادشاہ کہ اس نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، ایسا بادشاہ کہ اس نے اپنے آپ کو محل کے اندر نہیں ٹھہرایا، ایسا بادشاہ کہ جس نے ریشم کا کپڑا کبھی نہیں پہنا، ایسا بادشاہ کہ جس نے ایک بار بھی روضہ رسول اور کعبۃ اللہ میں جا کے حج عمرہ نہیں کیا۔ اس کے جرنیل کہنے لگے، وزیر کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ جرنیل ہیں، اس وقت اتنا بڑا علاقہ آپ نے فتح کیا ہے کہ اس وقت دنیا کا بڑا بادشاہ اگر کہا جائے تو آپ ہیں، جن کے پاس بڑی اسٹیٹ ہے، تو آپ حج کرنے چلے جائیں، عمرے پہ چلے جائیں۔ تو آپ کے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا روضہ رسول پہ کس منہ کے ساتھ جاؤں کہ نبی نے جہاں معراج کی رات 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کی تھی، وہ قبلہ اول آج عیسائیوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے۔
میں نبی کے کس طرح روزے رسول پہ جا کے اپنا چہرہ دکھاؤں گا؟ میرا دل کہتا ہے جب بیت المقدس آزاد کرا لوں گا پھر فخر کے ساتھ رسول اللہ کو بتانے کے لیے جاؤں گا۔ اب یہ کہاں، آج تو ہم یوں دوڑتے پھرتے ہیں لیکن ادھر کی کوئی فکر نہیں۔ یہ ایسا جرنیل تھا کہ آپ کو خبر ملی کہ مصر سے ایک قافلہ حج کے لیے گیا، جب وہ شام کے راستے سے گزر رہا تھا تو جو عیسائی تھا رچنارڈ، بڑا بادشاہ تھا، اس نے قافلے کو لوٹ لیا اور قافلے کے عورتوں مردوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے جب دہائی دی تو وہ آگے سے اونچی آواز سے کہنے لگا اینا محمدکم یدعو، تمہارے محمد کہاں ہیں، ان کو بلاؤ، تمہاری مدد کو آئیں۔ اب مسلمانوں کو اس نے قتل کر دیا، قافلہ لوٹ لیا۔ یہ بات سلطان ایوبی کو پتہ چلی۔ سلطان ایوبی ایسے رات کو اٹھ کے یوں ٹہلتا تھا، پوری رات آپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہ مسلمانوں کا حکمران تھا، وہ غیرت مند تھا، غیرت نہیں تھا۔ پوری رات اسے نیند نہیں آتی تھی، پوری رات وہ آہیں بھرتا تھا، سسکیاں لیتا تھا کہ میرے نبی کی توہین ہو گئی، ایوبی زندہ کس طرح ہے، میں جب تک اس بدبخت کو سزا نہ دوں میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں، چارپائی پہ نہیں لیٹوں گا۔ آپ نے اپنے آپ کو چارپائی پر لٹانا حرام کر لیا، کھانا پینا بالکل حرام کر لیا اپنے اوپر، معمولی سی خوراک کھاتے تھے کہ زندہ رہوں، میں بدلہ لوں جا کر اس سے۔ اور لیکن کیا کرتے، جس بادشاہ کو کہتے میرا ساتھ دو، سارے عیاش پرست ہو چکے تھے، سارے اعلی کار بن گئے تھے، سارے صلیبی بن گئے تھے۔ اب پھر آپ کو پتا چلا کہ رچنارڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک بڑی صلیبی فوج لے کر وہ مدینہ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا ہے، وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے چل پڑا ہے۔ اب جب وہ چلا تو اس وقت ایوبی سے اور پیمانہ لبریز ہو گیا، یمبو کے مقام پہ وہ پہنچا، اس سے پہلے ہی آپ نے آتش گیر مادہ زمین پر بچھوا دیا اور وہ فوجیں 50,000 لشکر تھا، آپ نے جو ہے وہ آتش گیر مادے کے ذریعے اکثر اس کے 30,000 کے قریب جو ہے وہ فوجیوں کو جلوا دیا، ختم کر دیا۔ ایسی ہوائیں چلی کہ یمبو سے وہ واپس آ گیا، لیکن جب وہ واپس آیا حطین کے علاقے میں تو وہاں اور یورپین آ گئے اور جو ہے وہاں صلیبی آ گئے اور اس کی 1,00,000 کے قریب فوج بن گئی۔ یہاں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ سلطان ایوبی اپنے ساتھ 12,000 کا لشکر لے کے نکلا، نہ اس کے ساتھ کسی اور ملک والے کسی مسلمان حکمران نے، حالانکہ عباسی دور کے خلیفہ آگے کے زندہ تھے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، سلجوقی زندہ تھے، فاطمی زندہ تھے، کسی بادشاہ نے ساتھ نہیں دیا، شراب میں پڑے ہوئے تھے، ناچنے گانے میں پڑے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا کوئی بات نہیں، حلب سے 12,000 بندے لے کر وہ چلا۔ اس نے کہا مدینے پہ حملہ ہو جائے ہم زندہ رہیں، اور اگر کوئی رسول اللہ کی توہین کرے ہم زندہ رہیں، یہ زندگی فضول ہے۔ وہ لشکر لے کے نکلا اور ان سے کہا مر جائیں گے بدلہ لیں گے، رچنارڈ کو جب تک قتل ہاتھوں سے نہ کروں میں اس وقت تک ایک گلاس پانی نہیں پیوں گا۔ اب وہ چلے وہاں سے اور یہاں تک کہ حطین، یہ فلسطین کے اندر ہے علاقہ، صحرائی علاقہ ہے، یہاں پہاڑ پر پھر جتنے پانی تھے ان پر سلطان ایوبی کے سپاہیوں نے جا کے کنٹرول سنبھال لیا، اور وہ 1,00,000 کا لشکر لائے اور ایوبی کے پاس 12,000 بندے تھے۔ اب وہاں سے حملہ آور ہوئے، لیکن یہاں سے مسلمان ایسے جوش سے لڑے اور پھر موسم گرم تھا، وہ یورپ سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ ٹھنڈ میں اور یہاں کی گرمی کو برداشت ان سے مشکل ہونا شروع ہوا، آپس میں ان میں تفرقہ پڑ گیا۔ لیکن ایوبی کے لشکر نے ایسا اس پہ تابڑ توڑ حملے کیے کہ جب وہ ادھر سے چلے 1,00,000 لشکر، یہاں سے سلطان ایوبی نے کہا کہ سارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لو، تیروں کو بھر لو، اور اس کے ساتھ 40 اونٹ سلطان ایوبی نے تیروں کے رکھے، صرف تیروں کے، پھر ڈبے الگ تھے تیروں کے، کہا یہ تیر سارے لگا لو۔ اب ایک بندے نے 50 تیر اس طرح لگا لیے، اور ایسے اینگل سے، ایسی ترتیب سے، اور گھوڑوں کو ایسی تیزی کے ساتھ، سرخ سبز اور کالے جھنڈے، ادھر سے وہ چلے صلیبی
یہاں سے سلطان ایوبی نے جو حملہ کیا اور صحرا میں دور سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے، وہ تو سوچ رہے تھے کہ سلطان ایوبی کہیں پڑاؤ ڈالے ہوگا تو ہم جا کے گھیرا ڈال لیں گے، انہیں کیا پتا تھا کہ وہ تو جان اپنی دینے کے لیے آ چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے رچنارڈ کو کہا کہ تم جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو، ہمیں اپنے رب کی قسم ہم اس سے بھی زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں، موت تو ہماری شہادت کی تمنا ہے، تم شراب کے رسیا ہو، ہم شہادت کے رسیا ہیں، تم ہمارا مقابلہ کیا کرو گے؟ اور ادھر ایوبی کا لشکر یوں تیزی سے گھوڑے دوڑا رہا، دھوڑ اٹھ رہی، وہ حیران یہ کیا ہو رہا ہے، جھنڈے یوں ہل رہے ہیں اور دھوڑ اٹھ رہی ہے، سبز اور کالے جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی وہ یوں دیکھ ہی رہے تھے، تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ اب وہ تیر چلنے شروع ہوئے اور تیر بھی چلا رہے ہیں اور گھوڑے بھی دوڑا رہے ہیں۔ یہ مسلمان تھے، اب ادھر لاشیں گرنی شروع ہو گئیں، بھگدڑ مچ گئی، ان کو تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا ایسا بھی کوئی لڑ سکتا ہے۔ اب وہ آپس میں ٹکرائے، بھاگے اور ایک دوسرے سے گھوڑے ٹکرائے، یہاں تک کہ نصف 50,000 موقع پہ ان کے مر گئے، باقی قیدی بن گئے 30,000 سے زیادہ، اور جو بچے کچھ بھاگے، 6 بادشاہ، 6 بعض نے کہا 10 بادشاہ صلیبیوں کے 10 بادشاہ گرفتار ہو کر سلطان ایوبی کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھے تھے، اور ان میں رچنارڈ بھی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ سلطان ایوبی نے کہا یہ جو بادشاہ ہیں اس کو چھوڑ کے، رچنارڈ کا کہا ان سب کو پانی پلاؤ، ان سب کو پانی کا گلاس پیش کیا، کٹورا، اس کو نہیں دیا۔ جو ایک اور بادشاہ تھا یروشلم کا جو گرفتار ہوا تھا، اس نے اپنا آدھا پانی، پیاس بہت تھی ان لوگوں میں، پانی ان کے پاس تھا نہیں، تو اس نے اپنا آدھا پانی رچنارڈ کو دے دیا۔ تو سلطان ایوبی نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا۔ ہم مسلمان جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں تو امن دے دیتے ہیں، پھر اسے مارتے نہیں ہیں، لیکن یہ پانی میں نہیں اس کو دے رہا۔ پھر ان بادشاہوں سے کہا کہ تم سارے کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ کے بیٹھو میرے ساتھ تخت پہ، جو کرسیاں لگائی ہوئی تھی اس زمانے کی۔ کہا ہمارے نبی نے فرمایا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو مرتبے کے مطابق لو، تم کفر میں بے شک بڑے تھے، آج گرفتار ہوئے ہو، آج بھی تمہیں ہم بڑا مانتے ہیں، عزت دیں گے، ذلیل نہیں کریں گے۔ اسلام یہ سبق نہیں دیتا کہ کسی کو ذلیل کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آج سوشل میڈیا پہ مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ ایوبی کے نہیں ہیں وارث، یہ کافروں کے وارث بن چکے ہیں۔ کافر یہ کام کرتا تھا، مسلمان عزت دیتا ہے ہر ایک کو۔ سلطان ایوبی نے کہا آپ سارے بیٹھ جاؤ، اس کو کہا کہ تو بیٹھا رہے ادھر، ان سب کو عزت دوں گا، معاف کروں گا، عزت کے ساتھ واپس بھیج دوں گا، لیکن تجھے معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ تو نے میرے نبی کی توہین کی ہے، تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے۔ تو نے کیا کہا تھا، بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آ کر تمہارا مدد کریں۔ آج میں محمد الرسول اللہ کا چھوٹا سا نوکر آ چکا ہوں اور تمہیں سبق سکھا دیا ہے کہ رسول اللہ کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ تلوار ہاتھ میں لے کر یوں اس کی گردن پہ ماری، اس کی گردن پیچھے لٹک گئی، اور آپ نے پھر پانی کا گلاس پیا اور کہا جب سے اس منحوس کے یہ لفظ سنے تھے میں نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا، کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی، آج نیند کروں گا کہ آج میں نے اپنے نبی کے بے ادب کو قتل کر دیا۔ وہ بادشاہ ڈر گئے کہ یہ گردن ہماری بھی نہ لٹک جائے۔ آپ نے کہا ہم معاف کرنے والی نبی کی امت ہیں۔ میرے نبی نے فتح مکہ پہ فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہی سیدنا یوسف نے کہا تھا، میں آج رسول اللہ کو غلام کہتا ہوں کہ میں تم 10 بادشاہوں کو معاف کرتا ہوں، جاؤ عزت کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہاں معاہدہ ہوا، اس نے کہا کہ یروشلم واپس ہمیں دے دیں، بیت المقدس، ہم جو ہے آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، صلح کر لی۔ اب سلطان حلب چلا گئے
اب یہ 1189 کی بات ہے، 1189 کی یہ واقعہ پیش آیا۔ ابھی 1 سال بعد وہ یروشلم کا بادشاہ مر گیا، تو اس کا جو دوسرا آیا وہ اس کو تھوڑا سا جنون تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرو۔ اس نے کہا کہ جاؤ، اگلا شہر تھا اسقلان، اس کو فتح کر لیا اس نے مسلمانوں پہ کنٹرول کر لیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ سلطان ایوبی نے اس وقت جو ہے، سلطان ایوبی نے اس کو کہا کہ بھائی صلح ہوئی ہے، اس نے کہا صلح کوئی نہیں ہے ہماری، وہ باپ تھا مر گیا۔ سلطان پھر وہاں سے اپنا لشکر لے کے نکلا، 30,000 بندہ ٹوٹل تھا، اور وہ لے کے آپ جس کو کہتے میرے ساتھ دو بیت المقدس فتح کرنا ہے، سارے اپنی کہانیاں سناتے کہ ابھی ہمت نہیں ہے، ابھی یہ حالات نہیں ہیں، ابھی وہ نہیں ہے۔ سلطان اکیلا چلا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا، بیت المقدس کا، اور یہاں کئی مہینے محاصرہ رہا، لیکن فصیل نہیں اندر جا سکتے تھے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ ادھر سے چلیں، لوگ سمجھے اب چلا گئی فوج، خوشیاں شروع کر دی۔ سلطان ایوبی پیچھے پہاڑی پہ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں منجنیکوں کے ذریعے فصیل کو توڑا اور فوجی بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور پھر ساری شہر جو تھا، عیسائیوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، پادریوں نے، کہ ہم جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں بیت المقدس میں ہم جلا دیں گے، ہم اپنی عورتوں کو قتل کریں گے، بچوں کو قتل کریں گے، ہم ساری دولت کو جلا کر، گھروں کو جلا کر اپنی جانیں بھی دے دیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں جانے دیں گے۔ وہ سمجھے مسلمان بھی وہی کام کریں گے جو ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ، کہ ان کو قتل عام۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ بڑا آدمی 10 درم، عورت 5 درم، بچہ 1 درم جزیہ دے، ٹیکس دے، اور اپنا مال لے کر تم شہر چھوڑ کے جا سکتے ہو، تمہاری حفاظت میری فوج کرے گی اور تم امن کے ساتھ بیت المقدس چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ مال لے جاؤ ساتھ، عورتیں لے جاؤ، بچے لے جاؤ، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 10,000 بندوں کا پیسے نہیں تھے۔ سلطان ایوبی اور اس کا جو بھائی تھا سلطان عادل، ان دونوں نے ان کے پیسے جزیے کے ادا کیے، قیدیوں کے پیسے بھی خود ادا کیے، اور بہت بڑی تعداد میں عیسائی وہاں سے اپنا پیسہ، دولت، فیملی کو لے کر نکل گئے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کے اندر جا کر مسجد اقصیٰ کی وہ تمام جو تصویریں تھیں وہ مٹائیں، اور ساری مسجد اقصیٰ کو جو ہے مسجد کا حلیہ دیا۔ وہ سلطان ایوبی جہاں جاتا تھا اپنے مرشد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بنایا ہوا ممبر جو انہوں نے بیت المقدس کے لیے بنایا تھا، گھوڑوں اونٹوں پہ اپنے ساتھ لے کے پھرتا تھا کہ اللہ موقع تو دے گا، ابھی اسباب نہیں ہیں، اللہ نے موقع دے دیا۔ وہ گنبد لایا گیا ممبر، اور مسجد اقصیٰ کے محراب میں رکھا گیا، اور ساری مسجد کو صاف کیا گیا، اور پھر سلطان ایوبی نے وہاں جمعے کا خطبہ دیا۔ 88 سال بعد ایک جملہ یاد رکھیے گا، 1099 میں بیت المقدس پہ عیسائیوں کا کنٹرول ہوا، 1189 میں جا کر اس پہ واپس جو ہے مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، اور مسلمانوں کو واپس مل گیا۔ اور ایک جرنیل، ابھی اس کی عمر کتنی تھی؟ ابھی 48 سال عمر تھی، 48 سال کا سپہ سالار، 48 سال کا مسلمانوں کا یہ جرنیل، یہ بیت المقدس کو آزاد کیا۔ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے بعد اب ادھر جمعہ پڑھایا، جب اذان بیت المقدس سے گونجی تو بیت المقدس کے گرد جتنے مسلمان تھے وہ رو رہے تھے، اور پھر پورے شہر کے اندر جو ہے کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک نسل چلی گئی کفر کو دیکھتے دیکھتے، اور مسجد اقصیٰ کے لیے دعائیں کرتے کرتے، جان کی بازیاں لگاتے لگاتے پھر سلطان ایوبی نے آزاد کرایا۔ یہ 88 سال بڑے خاص ہیں۔ یہودیوں پہ ہمیشہ 80 سال کے بعد زوال آتا ہے، ہر 80 سال کے بعد۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دانیال علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد 80 سال کے بعد دنیا یہود کے نجومی بھی کہہ رہے ہیں
کہ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں سے ختم خالی ہو جائے گا، مسلمانوں کو واپس مل جائے گا۔ مسلمانوں سے جب بھی بیت المقدس چھنا ہے 80 سال کے بعد انہیں واپس ملا ہے، لیکن اللہ بندہ پیدا کرتا ہے، وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ چھوٹا بندہ بڑا بنتا ہے، بڑے کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ ایک سپاہی، ایک فوجی عام سا مسلمانوں کا جرنیل بن کے تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد صلیبی ایسے جب یورپ میں پتہ چلا کہ بیت المقدس سے چلا گیا ہے، تو یورپ کے اندر شام کے جو نائف جو عیسائی بڑا بادشاہ، وہ یہاں سے فرار ہوا شکست کھا کے، تو اس نے اپنے سارے درباریوں کو راہبوں کا لباس پہنایا، چرچ کا لباس پہنایا، اور سارے چلے گئے روم میں پوپ کے پاس۔ وہاں جا کے ساروں نے کہا کہ بس اس صلیبیت عیسائیت ختم ہو رہی ہے، ہم مسلمان کو ختم کرنا چاہتے تھے، ایوبی نے تو اس مسلمانوں کو بڑھا دیا اور ہماری ریاستیں ختم ہو گئیں، اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے یہ عرب کا خطہ، صرف یورپ ہمارے پاس ہے، تو آپ کچھ کریں۔ پوپ نے وہاں پہ فتویٰ جاری کیا کہ جو بندہ اس صلیبی جنگ میں، اس کے بعد صلیبی جنگ شروع ہوئی ہے، وہ تیسری صلیبی جنگ ہے، اس نے کہا جو صلیبی جنگ میں شریک نہیں ہوگا وہ عیسائی نہیں رہے گا، وہ دین سے ہٹ گیا عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر تصویریں بنا بنا کے پورے یورپ میں عیسیٰ علیہ السلام نیچے لیٹے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ان کو روند رہے ہیں۔ کہا مسلمانوں کا نبی ہمارے نبی کو تکلیف دے رہا ہے، آؤ عیسائیوں، جو صلیبی جنگ میں شریک ہوگا اللہ اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ یہ جملہ پوپ نے کہا۔ جرمنی کا بادشاہ اس وقت جو تھا، فیلڈ اس کا نام تھا، فرانس کا بادشاہ جو اس وقت تھا، فلپ اس کا نام تھا، اور انگلستان برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ اس کا نام تھا۔ یعنی نیٹو جو ہے نا، نیٹو یہ ساری جمع ہوئی پہلے سلطان ایوبی کے لیے۔ ایوبی سے بھی شکست کھائی، ایوبی کے جانشینوں سے بھی شکست کھائی یا نہیں کھائی؟ وہ ایوبی کتنا دلیر ہوگا جس کے نام لینے والے آج افغانستان کے پہاڑوں میں اتنے دلیر تھے۔ وہ 52 ملک شکست کھا گئے جن کی فوجیں جمع ہو کر آئیں، اور تعداد بھی اتنی ہی تھی، تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ 6 لاکھ بندہ نیٹو کا اس زمانے میں اکٹھا ہوا، جن کی تعداد 6 لاکھ لکھی ہے۔ رچرڈ نے کہا خود میں آتا ہوں، فلپ نے کہا میں خود آتا ہوں، فیلڈ نے کہا میں خود آتا ہوں۔ جرمنی بڑی سٹیٹ تھی اس وقت، فرانس بڑی سٹیٹ تھی، اور انگلستان بہت بڑی سٹیٹ تھی۔ اب وہاں سے تینوں چلے۔ اب سلطان ایوبی کو پتہ چل گیا کہ اب تو صلیبی جنگ میں وہ آ چکے ہیں۔ اس نے خط لکھے، بادشاہ پھر جان چھڑا کے مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ سلطان ایوبی نے کہا 3 بار حملے اس پہ، 3 قاتلانہ حملے اس پہ کرائے حسن بن صبا نے۔ ایک تو ایسے حملہ ہوا، آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں۔ سلطان ایوبی بیت المقدس فتح کر کے ادھر صلیبی آ رہے ہیں، تو سلطان ایوبی اس کے گارڈ جو تھے نا 15-20 اس کے خیمے، اچھا اس کا کچا خیمہ تھا، کوئی گھر نہیں بنایا، خیمے میں رہتا تھا، نیچے لیٹتا تھا، پرانے کپڑے پہنتا تھا، اور کھانا سپاہی جو کھاتے تھے وہی سالن کھاتا تھا۔ تو رچرڈ نے کہا تھا انگلستان کے بادشاہ نے کہ ہم ایوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا کھانا دیکھو، اس کی سواری دیکھو، اس پہ رہنا دیکھو۔ جب ایوبی اس پر راضی ہو گیا تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان جب عیش پرست ہو جاتا ہے پھر وہ جہاد سے بھاگتا ہے۔ آج جو مسلمان فتح یاب ہیں دنیا میں وہی ہیں جو عیاشی کے عادی نہیں ہیں، غاروں میں رہتے ہیں۔ سلطان ایوبی یوں لیٹا تھا، وہ پگڑی ایک پہنتا تھا بڑی، اس کے اوپر ایک خول ہوتا تھا سر پہ چمڑے کا، اور زیرہ جیسے ہوتی ہے، اس کے اوپر پگڑی باندھتا تھا، بڑی پگڑی تھی، اور سلطان ایوبی وہ ہمیشہ باندھ کے رکھتا تھا۔ تو وہ لیٹا تو اس کو اتفاقی طور پہ اس نے کہا پگڑی نہیں اتارتا، وہ بڑی مضبوط پگڑی تھی، جہاد والی پگڑی، یہ پگڑیاں نہیں تھی جو لیٹتے ہی گر جائے۔ تو اب وہ کیا ہے کہ وہ لیٹا یوں، تو باہر دربان جو تھے ان کا ہیڈ جو تھا وہ کہیں چلا گیا، تو 15 دربان تھے، ان میں سے 7 بندے جو تھے، نہیں 30 بندے تھے، ان میں سے 15 بندے جو تھے وہ فدائی تھے، حشیشی تھے، اور حسن بن صبا کے تھے۔ اور انٹرویو سلطان ایوبی نے کیا
اور اس کو اپنا گارڈ بنایا، لیکن پیچھے کتنے سالوں پہ ان پہ محنت ہوئی تھی کہ ایوبی کو قتل کرنا ہے۔ ایوبی گانے بھی نہیں سنتا تھا کہ اس کو کسی رقاصہ کے ذریعے شراب پلا کر جو ہے اس کو زہر دیا جائے، شراب نہیں پیتا تھا کہ اس کو نشہ کے اندر جو ہے زہر دیا جائے، یہ عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا کہ کسی عورت کے چکر میں اس کو زہر دے دی جائے۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ آخر انہوں نے 3 بار جو حملے کیے وہ دو بدو کیے اور بڑی طریقے سے کیے۔ ایک حملہ یہ تھا کہ جب ان کا ہیڈ چلا گیا کھانا کھانے تو آدھے جو تھے وہ حشیشی تھے، فدائی تھے، انہوں نے آدھوں کو باتوں پہ لگایا، اور ایک بندہ دیکھا سلطان جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے تو وہ اندر آیا، اور اندر آ کے اس نے زہر آلود خنجر سلطان ایوبی کے یوں سر میں مارا، لیکن وہ خنجر جا کے اندر پھنس گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سر میں وہ خول ہے، پگڑی ہے۔ اگر پگڑی نہ ہوتی اور وہ بالکل جلد کے قریب پہنچ گیا لیکن ٹچ نہیں ہوا۔ سلطان ایوبی نے یوں آنکھ کھولی، وہ ایوبی تھا، جرنیل تھا، دلیر تھا، اس کو فوراً پتا چل گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ خنجر کھینچ رہا تھا، سلطان ایوبی نے اٹھتے ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے اپنا مکہ مارا، جس سے اس کے یہ دانت فوراً ٹوٹ گئے۔ جب اس کے جبڑے ٹوٹنے کی آواز آئی نا تو اندر 5-6 جو ہے نا ایک دم گھسے، جو دربان تھے، چوکیدار تھے اس کے گارڈ۔ سلطان سمجھا یہ میرے گارڈ آ گئے، کہا ان کو پکڑو، وہ اسی پر حملہ آور ہو گئے۔ سلطان نے کہا، فوراً موقع کو سمجھ گیا، سلطان نے فوراً وہی خنجر کھینچا اور ان سے مقابلہ شروع کیا۔ اب عجیب حالت ہو گئی، باقی گارڈ بھی اندر آ گئے، 15 گارڈوں سے لڑ رہے ہیں، اپنے ہی گارڈ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، سلطان بھی لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ اندر فدائی گھسے ہوئے تھے، اندر جاسوس گھسے ہوئے تھے۔ اب وہ ان کو کہا کہ ان کو زندہ گرفتار کرنا ہے، مارنا نہیں ہے، یہ لوگ خودکش حملہ کرتے ہیں اور جان دے دیتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے۔ سلطان نے اس کے جس کا جبڑا توڑا تھا اس کے یہاں پر خنجر رکھا، اسے کہا بتاؤ کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا صلیبیوں نے۔ صلیبیوں سے کس نے معاہدہ کیا ہے؟ کہا آپ کے چچا زاد بھائی نے، فلاں ریاست کے مسلمان بادشاہ نے، اور فلاں بادشاہ نے، فلاں بادشاہ نے، فلاں بادشاہ نے۔ سارے بادشاہ ہی صلیبی بن چکے تھے جیسے آج سارے بن چکے ہیں۔ تو اس وقت سلطان نے اس کو گرفتار سب کو کیا۔ اب وہ آئے، انہوں نے ایک شہر کو جو ہے وہ محاصرہ کر لیا، عقل شہر تھا اور بڑا شہر تھا۔ پھر آگے اسقلان کی طرف وہ آئے صلیبی، اب ان کے 6 لاکھ فوجی تھے، ادھر اس کے پاس تھوڑے سے فوجی تھے، لیکن الحمدللہ سلطان نے ایسے لڑا ان سے کہ یہ لوگ جو ہے لڑائی میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ رچرڈ جو تھا وہ بیمار ہو گیا، فلپ دریا میں ڈوب کے مر گیا، اور جو دوسرا تھا فیلڈ جرمنی کا وہ بیچارہ بھی بیمار ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ان کے لیے فروٹ اور تحفے بھیجے کہ ہم بیماری پہ تمہاری تیمارداری کرتے ہیں، لڑو تم، ہم تمہیں کہتے ہیں صحت مند ہو کے لڑو، ہم مسلمان جہاد سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑ نہیں سکتے، 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ایک شہر فتح ہوا ہے خالی، اور باقی ایوبی تک پہنچنے کے لیے تو ہمیں 50 سال چاہیے۔ اس لیے کہا کہ رچرڈ نے کہا کہ میرے پیچھے شورش پیدا ہو گئی ہے انگلستان میں، برطانیہ میں، تو آپ سے ہم صلح کرتے ہیں، آپ یہ بڑا شہر ہمیں دے دیں، باقی سارے آپ کے پاس رہیں، بیت المقدس بھی۔ پھر ایوبی نے وہاں صلح کی، اور انگلستان والے وہاں سے پسپا ہو کے جیسے امریکہ گیا یہاں سے ایسے وہ گئے، اور اس کے بعد وہاں سے فتنہ ہی ختم ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا میں اپنے بچوں کو 3 سال سے نہیں ملا، 3 سال ہو گئے اپنے بچوں کو دیکھا نہیں، اپنے گھر میں گیا نہیں، اب مجھے اپنے گھر جانا چاہیے۔ اب وہ اپنے گھر حلب پہنچتا ہے تو دمشق کے پاس، بلکہ دمشق جاتا ہے تو وہاں پر گھر پہنچا تو اس کو کئی مجاہدین کی اس نے دعوت کی، تو عام پبلک میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتا تھا، فریاد رسی کرتا تھا۔ تو اب جب وہ حال یہ تھا، میں ایک واقعہ آخری بتاتا ہوں۔ سلطان ایوبی بیت المقدس کو فتح کیا، پاس ایک عورت آئی میں عیسائی ہوں، ایوبی آپ نے سب کو آزاد کر دیا، میرے 4 بچے بھاگ گئے، گم ہو گئے جہاد میں، آپ کی لڑائی میں، میں کافرہ ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھا، سارے قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں آپ کی دعوت پر، لیکن میں اسلام میں نہیں آئی، میرے بچے گم ہو گئے ہیں،
میں پریشان ہوں، مجھے بتاؤ میرے بچوں کو کون مجھ سے ملائے گا؟ ایوبی نے کہا میں ملاؤں گا۔ ایوبی تھکا ہوا بیٹھا تھا، ایک دم اٹھا، اپنے فوج سے کہا چلو 6 بندے میرے ساتھ، گھوڑے پہ پورا زرہ پہن کر تیار ہو کے بیٹھ گیا۔ عورت کہنے لگی اپنے کسی سپاہی کو بھیج دو، کہا نہیں نہیں میں خود جاؤں گا۔ وہ گیا، دوڑتا رہا، ظہر سے لے کر مغرب تک، مغرب میں صحرا میں ایک درخت کے نیچے 4 بھائیوں کو چھوٹے چھوٹے وہاں ڈر کے یوں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان کو لیا اور ماں کے پاس واپس لایا۔ وہ عورت کہنے لگی، بچوں کو مل کر رو رہی تھی، اور وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کسی سپاہی کو بھیج دیتے۔ آپ نے فرمایا میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے کہا تھا کہ جنگ میں کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی ماں سے اس کا بیٹا جدا نہیں کرنا۔ اگر کل قیامت کے دن تو نے یہ دعویٰ کر دیا میرے نبی کے سامنے تو میں ایوبی کیسے جواب دوں گا؟ وہ عورت فوراً اپنے بچوں کو کہنے لگی جس نبی کا ایسا امتی ہو وہ نبی کیسا ہوگا؟ کلمہ پڑھ لو۔ اس کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ وہاں تھکا ہوا مسافر 57 سال کی عمر تھی، جب یہ دمشق گیا وہاں پھر لوگوں کے ساتھ تبلیغ، دعوت، جہاد۔ تو آپ نے کسی نے پوچھا کہ کیا جہاد سے اسلام پھیلا ہے یا تبلیغ سے؟ کہا پھیلا تبلیغ سے ہے یا جہاد سے، لیکن ایک بات مسلم ہے، اسلام پھیلا چاہے تبلیغ سے ہو یا جہاد سے ہو، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اب آپ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، وہ سردی کا بخار تھا، نمونیا جیسے ہوتا ہے۔ اب آپ 10 دن بیمار رہے، پھر ٹھیک ہوئے، پھر بیمار ہوئے، یہاں تک کہ بستر پر آپ فوت ہو گئے 57 سال کی عمر میں، اور اپنی تلوار یوں لے کر آنسو بہا رہے تھے۔ جب فوت ہونے لگے کہنے لگے اس تلوار نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، عزت کے عروج تک پہنچا دیا، لیکن کاش کوئی تلوار میرے جسم میں داخل ہو کر مجھے شہادت عطا فرماتی۔ اب یہ مسلمانوں کا جرنیل 57 سال کی عمر میں دمشق کے اندر فوت ہوتا ہے۔ وہاں دمشق کے اندر جب اس کی قبر بنتی ہے تو اس کی تلوار کو اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی اللہ نے اس کو شان دی ہوئی ہے، اور آج ایک ایوبی کی ضرورت ہے جو آج بیت المقدس کو آزاد کرا دے، اور انشاءاللہ وہ ایوبی آ چکا ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دکھائے گا کہ بیت المقدس ان کافروں سے پاک ہو جائے گا، لیکن ہمیں اس کے لیے دل سے دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔